مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. یا الہی تو ہم کو عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہم کو عامل قرآن کر دے. پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے مولا. تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا. تو کرم اپنا عطا مولا. تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہم تو سلام خالق کائنات کی منزہ و پاکیزہ ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
جناب محمد رسول اللہ فدا و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ احباب ذی وقار کے سامنے میں اس وقت جس عنوان سے گفتگو کراں ایوے پروردگار عالم دے آن والے ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا، جڑا مہینہ سارے مہینیاں جو آتا اور جڑا اتنا کا پیارا اور قیمتی مہینہ ہے جے اندر ایک رات 1000 مہینیاں نالو اعلیٰ اور بہتر ہے، اس رمضان المبارک دے آن تو پہلا کچھ ایسے کام نے جڑے اسی ہون کرنے نے، ان کاماں وچوں سب تو پہلا کام یہ کہ اے جڑا مہینہ جا رہا ہے اس مہینے دے اندر کائنات دے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھے ہیں۔ شعبان دے مہینے اللہ دے رسول دی سنت ہے، ماں جی عائشہ فرماتی نے وَمَا رَأَيْتُهُ اکثر سیاما منہ فی شعبان، فرمایا میں سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تو علاوہ اور کسی مہینے دے اندر سارے مہینیاں وچوں 11 مہینیاں وچوں سب تو زیادہ جے اگر روزے رکھ دیاں دیکھے ہے تو شعبان دے مہینے وچ رکھ شعبان دے مہینے چ روزہ رکھنا اور کثرت دے نال رکھنا، استقبال رمضان واسطے روزہ رکھنا جائز نہیں کہ اسی رمضان آ رہے ہیں کہ اسی پہلے ان کو پریکٹس کر لیں، اس طرح دے روزے رکھنے جائز نہیں۔ ایسی نیت رکھ کے رمضان تو پہلے بندہ روزے رکھنا شروع کر دے نہیں، شعبان دے اندر اللہ دے رسول دی ویسے سنت دے روزہ رکھنا، اللہ دے رسول دی اے نیت نہیں سی ہوندی کہ میں رمضان آ رہے ہیں تے رمضان واسطے روزے رکھ رہے ہیں، نہیں شعبان دے اندر اللہ دے رسول ویسے روزے رکھنے کا، اس واسطے شعبان دے اندر روزے رکھنے نے۔ اور کائنات محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی محبوبہ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سردہ کا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان دے اندر بڑے روزے رکھے۔ اسی طرح اما جی آتی ہیں کان یکون علیہ یسوم من رمضان، آندی یعنی جے میرے اوپر رمضان دے کوئی روزے رہ جاتے تے شعبان دا مہینہ آ جاتا، آندی ہیں کہ میں شعبان دے مہینے اندر رمضان المبارک دے رہے ہوئے روزے پورے کریا کرے۔ واسطے جس بندے دے جس عورت دے روزہ شعبان تے رمضان المبارک دے او دے رہندے ہون، انہوں کی چاہیے ہے کہ پہلے ایس مہینے دے اندر روزے انہوں اسی پورا کرنا ہوتے نظام ایسا بڑھیا ہوئے ہے، لاک ڈاؤن دی وجہ تو گھراں دے اندر ایزیلی روزہ رکھیا جا سکتا ہے، آسانی نال دے روزہ رکھیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی کو جا کے مزدوری اور دیہڑی بھی کرن دی ضرورت نہیں پینی، گھراں چ بند نے گھراں چ آرام دے نال روزہ رکھو، جڑے رہندے نے انہاں نوں پورا کر لو۔ اور اس فرمایا فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، اور کسی مہینے چ میرے کو طاقت نہیں سی ہوندی روزہ رکھن دی
جدو شعبان کا مہینہ چڑھتا میں اپنے روزے پورے کر لیا کرنی سی۔ اس واسطے دوسرا کام جڑا اہم ہے وہ کیڑا ہے؟ شعبان چ اپنے روزیاں نو پورا کرنا ہے۔ تیسرا کام کی ہے؟ ماہ رمضان المبارک دی جڑی عظمت ہے، یہ دی رفعت ہے اور یہ دی بلندی ہے، یہ ذرا ادراک تے کر کے دیکھو، انہوں ذرا سوچ کے تے دیکھو، اور یہ شان و شوقتہ دی طرف تے دیکھو نا۔ رمضان اللہ نے کتنی شان و شوقت دے نام نوازیا ہوئے ہے، جہدے بارے خالق کائنات نے اپنا بہترین انداز دے نال قرآن مجید سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ سلام امر سلام۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی رات ہے یہ رات جیڑی 1000 مہینے نالو اعلیٰ۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور میرے آبیرہ ذرا دے ادراک دے غور دے کرینا، اے دی طرف توجہ دے کری۔ رمضان کا مہینہ پیارا کنا ہے۔ فرمایا انزلناہ اسی نازل کیتا، اے دے اندر کیڑی شان قرآن نازل کیتا۔ فرمایا سنیا اے دی رات کیڑی پیاری ہے جس رات دے اندر اتریا۔ خیر من الف شہر 1000 مہینے نالو اللہ رات جے، 1000 مہینے نالو اللہ رات ہے۔ اس مہینے دے اندر اس رات دے اندر تنزل الملائکۃ والروح۔ فرمایا سارے نبیوں تے اتر والا فرشتہ جنوں کیا جاندا ہے۔ فرمایا او فرشتہ اتردا ہے، ڈاراں دیاں ڈاراں فرشتیاں دیاں لے کے زمین تے اتردا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا فجر تک وہ فرشتے زمین تے رہندے نے، عبادت کرنے والے سلام کر دے۔ جیڑا فرشتہ آدم تے آیا سلام کر کے آیا، نبی تے آیا سلام کر کے آیا، خود نبی تے آیا سلام کر کے آیا، اے میں کائنات محبوب نبی تے آیا سلام کر کے آیا۔ 1,44,000 دے کموں پیش آیا تے سلام کر کے آیا۔ او میرے ابیرا او فرشتہ اج نیکاں دی جماعت تے آ رہا ہے تے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اے رات بڑی اعلیٰ ہے، اے رمضان دا آن والا اللہ نصیبہ کے مقدرہ کرے۔ اے مہینہ بڑا ہی کمال دا مہینہ ہے۔ میں دسنا چاہنا یہ تو پہلے اسی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جناب پریپیئر کر لئیے، تیار کر لئیے۔ کائنات محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جڑے بندے دنیا تو چلے گئے، کئی ایسے بندے سن جڑے پچھلے رمضان جو موجود سی، ایسے رمضان جو نظر نہیں آنگے۔ ہاں میرے ابیرہ وہ دنیا تو ٹر گئے۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا، دور دراز تو 2 بندے اللہ دے نبی کو لے آئے، دوروں کی تو چاندے چلاندے ہوئے پاک نبی کو لے آگئے۔ پہلی ملاقات میں سونے محبوب نبی دا تذکرہ سنے اسی اپنے علاقے سے کہ ایک نبی آیا جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چل دیاں اے دو بندے میرے نبی کو لے آ گئے آگے آندے نے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو اللہ دے رسول نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا جب مسلمان ہوئے نا دونوں بیک وقت ہوئے اسلام دے اندر آ گئے اللہ نے موقع دیتا ہے جہاد دے گیا شہید ہو گیا مجاہد بنے شہید ہو گیا اللہ دیا جنتاں دی طرف چلا گیا اور دوسرا بندہ اونے جہاد بھی کیتا ہے عبادتاں بھی کیتیاں نے تہجداں بھی پڑھیاں نے سونے نبی دیاں زیارتاں بھی کیتیاں نے اور نفل بھی پڑھے نے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھ کے مسائل بھی سنے نے او بندہ پورا سال زندہ رہا ہے رمضان دے روزے بھی رکھے نے روزے رکھن دے بعد وہی بندہ حدیث پاک جاندا ہے کہ اے سال دے بعد مریا اللہ دے محبوب نبی دا صحابی ابو طلحہ کہو رضی اللہ تعالی انہو فرماندے نے میں دیکھیا کہ میں نے خواب آئی کہ جڑے دو بندے دہلیج نبوی پہ آئے سن پاک نبی دے دات پہ آئے دروازے پہ آئے اور مسلمان ہو گئے فرمایا میں بندہ کیا خواب دے اندر میں جنت دے دروازے تے کھڑا سبحان جنت دے دروازے تے کھڑیا ہویا کہ ایک بندہ آیا جیڑا سال بعد مریا او آیا جنت دے دروازے تے جنت وچوں ایک بندہ نکلیا باہر آیا آگے کی آندا تو پہلے جنت جا تو پہلے جنت آ ابو طلحہ آندے نے میں بڑا حیران ہویا بھی او شہید پہلے ہو گیا بیعت انہیں بھی محبوب نبی دے حقات کی ہے لیکن جنت مغرو جا رہے ہیں لیکن آج جڑا سال بعد مرے ہیں یہ پہلے جنت جا رہے ہیں گل کی ہے بندیاں وہ بھی آ گیا جڑا سال پہ پہلے مریا سی ہے ابو طلحہ دے نے انہاں دوواں بندیاں وچوں پہلے جنت ہو گیا جڑا سال مغرو مریا سی ہے تے جڑا سال پہلے مریا سی او جنت چ پاس ہو گیا ہے میں صبح مینوں نا ابو طلحہ دے نے اے جدوں جنت دے اندر دونوں چلے گئے نا تے میں کہیا بھی مینوں بھی چڑھن دیو جنت چ میں بھی ٹر جا تے اگوں بندہ آندا ہے تیری اجے باری نہیں آئی تیری اجے تو پشام اڑ جا رہے تو ٹائم لگنا ہے ابو طلحہ دے میں بڑے کی میں دن جدو مینوں جاگ آئی میں اٹھیا بندہ کیا ادھر بھی ادھر دیکھ کے میں لوگاں نے گلاں کیتیاں سال پہلے مرن والا جنت چ مغرو سال بعد مرن والا جنت چ پہلو او گل پھیلدی سونے محبوب نبی تے چلی گئی اللہ دے رسول نے فرمایا تینوں خواب آئی ہے جی اللہ دے رسول میں خواب دوروں چل کے آن والے دو بندے جنہ بیعت کیتی سی تواڈے ہاتھ تے میں جنت جاندے ابو طلحہ نے آپ دیکھے میں دیکھے جڑے دوروں آئے تے جنت چلے گا کتنے خوش قسمت سن اور کوئی حبش بلادوں پہ خط لکھدا ایک کالا جہا بندہ آیا کتوں وکدا اونے لالی پریت گناہ والی اونے لالی پریت کالا رنگ بھی شنگار ہو گیا اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا او اسماعیل بکری جس دی آن ہو گئی کون چھری ہیٹ رکھنی آسان ہو گئی نقشہ کربلا والا جس طرح تیار ہو گیا اور جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اے دوروں دوران تو چلتے چلتے محبوب نبی کو لے آئے اللہ دے رسول کو گل پہنچ گئی پاک نبی نے فرمایا تینوں آئی ہاں فرمایا من ای ذالکا تعجبون
کیڑی گل دا کرن دے جے کدوں پریشان ہون دے جے فرمایا یا رسول اللہ اللہ دے رسول ھذا کانا اشد الرجلین اجتہادا او جڑا پہلے مریا سی سونیا انہاں جہاد کیتا سی اللہ دے راہ دے اندر گیا سی او شہید ہویا فرمایا ثم استشہدا ودخل ھذا الاخر الجنۃ قبل سونے جڑا مگروں آیا او پہلے جنت جان دیا تے جڑا بعد چوں اے جناب جڑا جنے کلمہ پڑھیا سال بعد مریا او جنت چ پہلے جا رہا ہے تے جڑا پہلے فوت ہویا سی اللہ دے رسول او جنت چ مگروں جا رہا پاک نبی نے گل کی تھی پاک نبی نے جملہ کی بولیا فرمایا الیس قد مکثا ھذا بعدہ سنتن فرمایا سونیا انہیں بعد دے اندر اللہ دے رسول فرما رہے ہیں انہیں بعد ایک سال نہیں پایا پورا سال زندہ رہے ہیں اور نال فرمایا وَعَدْرَكَ رَمْزَانَ فَصَامَ انہیں رمضان دا مہینہ پایا سی تے روزے بھی رکھے سن اللہ دی قسم ساڈے لئی خوش قسمتی ہے سانو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی زندہ ہیں اور اللہ سانو رمضان دیکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسم گل بڑی پیاری پاک نبی دا صحابی ہے اے اللہ دے رسول فرماتے نے وصلا قضا و قضا اوتھے بھی نماز پڑھی اوتھے بھی پڑھدا رہیا اوتھے بھی پڑھدا رہیا سال زندہ نماز ہی پڑھ کے رہیا فرمایا وَقَضَا مِن سَجْدَةٍ فِي صَلَاتِنَا ایک سال پورا روزے بھی رکھے نے نمازاں بھی پڑھیاں نے تے سجدے بھی کیتے نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صحابہ جے انہاں دے درجے دی گل کردے ہو نا پھر میری گل سن لو انہاں دے درجیاں دا فاصلہ زمین تو لے کے آسمان جنہ انہاں دے درجے چ فاصلہ ہے اور جیڑا مغرو جنت چ گیا او بلند مرتبے تے کیونکہ انہیں نمازاں بھی پڑھیاں نے انہیں جہاد بھی کیتا ہوئے گا انہیں اللہ دے راہ دے اندر صدقے بھی دیتے ہون گے کیونکہ صحابی رسول سال رہا تے نبی دے زمانے دے اندر جنگاں بڑیاں ہوئیاں نے آنا میرے امیر اللہ دے رسول دی اس حدیث تو بات سمجھ آندی ہے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو زندہ رکھے ہے اور اسی زندہ اور اللہ سانو رمضان دیکھا دی توفیق عطا فرمائے آ میرے ابیرا رمضان المبارک نعمت سی جیدہ اسی ادراک کر کے ایدہ شکر ادا کرنا ہے آنا میرے ابیرا اسی شکر کی کرنا رمضان المبارک نے بارے چوتھی گل سن لیا شکر ادا کر شکر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا تسی شکر کرو گے میں توانو بہتا دیں گا کفر کرو گے میں توانو سخت عذاب دے منگا اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ نعمت ہے اسی شکر ادا کرنا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو رمضان دیکھن دیا توفیقاں دے رہے ہیں نا آنا میرے ابیرا اس رمضان المبارک دے اندر اس تو پہلے اپنے آپ نو خالص کر لو کہ اگر شرک دی امیزش دے ختم کر لو اگر بدعات دی امیزش دے ختم کر لو اپنی عبادت جے ریاکاری سمجھ دیو جے ختم کر لو جے اپنی عبادت نو سنت تو ہٹ کے سمجھ دیو جے سنت تے آ جاؤ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دیکھا تکڑی دے اندر جے چیز دا وزن ہوندا ہے وہ خالص عبادت دا ہوندا ہے کادا ہوندا وزن خالص عبادت دا وزن ہے اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین
آندے نے میں حکم دیتا ہے سونے نبی کہہ رہے نے سانو حکم ملے ہے کہ رب دی عبادت کرو تے خالص ہو کے کرو خالص ہو کے کرو میرے امیر چھویں چیز کی ہے آج جڑے 11 مہینے اچ گناہ کیتے نے انہاں دی معافی مانگ لو رمضان دا جے استقبال کرنا ہے تے پہلے صاف ہونا پینا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا پینا ہے قرآن کہہ رہا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ آندے نے دنیا کائنات سے رہن والے لوگوں جنہاں اپنی جان تے ظلم کیتا ہوا ہے 11 مہینے وچ سوچو کہ اسی شرک تے نہیں کیتا اسی بدعت تے نہیں کیتی کتے چوری تے نہیں کیتی جھوٹ تے نہیں بولیا قومی پیشی تے نہیں کیتی کاروبار دے اندر اسی کتے رہندے ہوئے جناب زنا تے نہیں کیتا بدکاری تے نہیں کیتی ہاں میرے امیر کوئی بدکاریاں کیتیاں نے تے رمضان دا استقبال کرنا ہے تے پھر رمضان والا چہرہ بنا اپنے آپ کو صاف کر لے ستھرا کر لے خدا سی استقبال کرنا ہے رمضان المبارک دا استقبال کرنا ہے تے کنج کرنا ہے اپنے آپ کو گناہاں تو صاف کر کے کرنا گناہاں تو صاف کر کے کرنا ہے ہاں اللہ خیال رکھے اے مساجدہ دی جے اجازت اللہ رب العالمین اے مسلمانوں نو دے دے عنایت کرتے پھر نماز اے ساری نمازاں دے اندر تکبیر اولا نہیں چھڑنی ہاں تکبیر اولا دی پابندی کرتا رہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی فرمایا اللہ جس بندے کو زندہ رکھیا ہوا توفیق دے دے فرمایا مسلمان تے چاہیے کہ کہ تکبیر اولی دے نال جڑا بندہ 40 دن نماز پڑھدا تکبیر اولی دے نال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق فرمایا جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولی نال نماز پڑھدا ہے تکبیر اولی جدو امام پہلی تکبیر آندا اللہ اکبر اے اس ویلے صف سے کھڑا ہوندا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا بندہ 40 دن انج نماز پڑھ لیندا ہے اللہ نوں توبے وچ 2 براتاں دیندے نے ایک جہنم تو بری کر دیندے نے تے ایک منافقت تو بری کر دیندے سبحان وہ بندہ منافق نہیں رہ سکتا میرا تکبیر اولی دی جناب اے تکبیر اولی دا خیال رکھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے بڑے منن والے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے سے یاد آ گئے آنا میرے ابھی سعید بن مسیب کون ہے ما اذن المؤذن منذ 30 سنة سعید بن مسیب بندے نے کہ مینوں نہیں یاد کہ 40 سال ہو گئے ہیں جدو بھی مؤذن نے اذان پڑھی ہے تے میں مسجد چ نہ ہوا میں ہو ہی نہیں سکتا سعید بن مسیب 40 سال ہو گئے ہیں جدو بھی مؤذن نے اذان پڑھی ہے تے مسجد ہوندے سن سعید بن مسیب الا وانا فی المسجد آندے سن کہ میں اس ویلے مسجد چ ہوندا سی آنا میرے امیر تیرے سامنے رمضان المبارک دے ہن اسی مسائل سکھ لیں افطاری کتا کرنی سحری کتا کرنی قرآن مجید دی تلاوت دی ترتیب کیج رکھنی نوافل تہجد کے ٹائم تراویح کس طرح پڑھنے سحری ٹائم کدوں اٹھنا میرے امیرہ رمضان المبارک دے آن تو پہلے رمضان دے مسائل ہو سکھ لو
کہ رمضان آ رہے ہیں اسی یہ مسائل سکھلیں گے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے نویں بات کیڑی سکھائی ہے رمضان المبارک دے متعلق؟ اپنے دلانو صاف کر لو، اپنے دلوں پاک کر لو، صاف کر لو. فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا خبردار جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسی چیز ہے. پاک نبی نے فرمایا اذا صالحت صالح الجسد کلہ، فرمایا جدو او ٹکڑا صحیح رہتا ہے اس ویلے تک سارا جسم ہی صحیح رہتا ہے. پاک نبی نے فرمایا فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا جدو او ٹکڑا او حصہ بگڑ جائے سارا جسم ہی برباد ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیڑی شے ہے؟ پاک نبی نے فرمایا الا وحی القلب، فرمایا میرے صحابہ او دل جے گندا ہے تے سارا جسم گندا ہے. جے دل صاف نہیں تے جسم بھی صاف نہیں. جے دل صاف ہے تے پھر جسم بھی صاف ہے. میرے میرا 10واں کام کرنے والا رمضان